آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے عباد الرحمن کی کوالٹیز، دا کریکٹرسٹکس آف عباد الرحمن، کہ اللہ تعالیٰ کے جو بندے ہیں وہ کون ہیں جن کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی کتاب میں، اپنے کلام میں خود تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہ جو میرے بندے ہیں، رحمان کے بندے ہیں، ان میں کیا کیا کوالٹیز ہیں۔ انشاءاللہ آج ہم پڑھتے ہیں اور کچھ کمنٹس الحمدللہ آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے۔ انشاءاللہ لیٹس بگن۔ دیکھیں، عباد الرحمن ویسے تو پوری دنیا، آسمان، زمین، سمندر، یہ چرند، یہ پرند، سب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کی غلام ہے، اللہ کے عبد میں سے ہیں۔ اور ان عباد میں سے دو طرح کی سلیوریز ہیں اگر ہم اس کو ڈیوائیڈ کریں تو۔ ایک ہے عبودیت و قہر، سلیوری بائی فورس، ٹھیک ہے، جو کہ پہاڑ، زمین، آسمان، چرند، پرند، ان سب کی سلیوری ہے، ٹھیک ہے۔ اور ایون قیامت کے دن بھی جب اللہ تعالیٰ حکم کریں گے کہ سب مل کے آ جاؤ، نکل کے کھڑے ہو جاؤ، تو پھر اس دن کوئی چوائس نہیں ہوگی کہ نہیں یا اللہ میں تو اپنی قبر میں رکنا چاہتا ہوں، یا مجھے تو یہاں پہ رہنا ہے، میں نہیں آ رہا۔ اس میں کوئی چوائس نہیں ہوگی، ہر کوئی آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کے آ جائے گا ایز اے سلیو، اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائیں گے۔ اور ایک اور جگہ پہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا تو آسمانوں کی طرف گئے، ٹھیک ہے، ثم استوى الی السماء، جب آسمانوں کی طرف گئے تو اٹ واز لائک اے دخان، اٹ واز لائک اے اسموک، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری طرف آ جاؤ طوعا او کرہا، چاہے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے۔ تو انہوں نے کیا کہا؟ قالتا آتینا طائعین، کہ اللہ وی سبمٹ ٹو یو، وی کم ولنگلی، ہم آپ کی بات مانتے ہوئے آتے ہیں۔ تو جو آسمان، زمین، یہ پرندے، یہ جانور، یہ ہر چیز جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے، اور یہ عبودیت و قہر ہے، مینز یہ جبرن جو ہے ایک طرح سے اللہ تعالیٰ، ان کو فری ویل نہیں دی گئی، ان کو آپشن اور چوائس نہیں دی گئی، صرف انسانوں کو اور جنات کو فری ویل دی گئی، جن کو بولتے ہیں عبودیت و اختیار، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے عبد تو ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے غلام تو ہیں، لیکن ہمارے پاس اختیار ہے، ہمارے پاس فری ویل ہے۔ اور ان میں سے بھی، اس کیٹیگری میں سے بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک جو رحمان کے عباد الرحمن ہوتے ہیں، they choose to be the slaves of Allah سبحانہ و تعالیٰ، اور دوسرے جو والعیاذ باللہ عباد الشیطان ہوتے ہیں، یا عباد النفس ہوتے ہیں، اپنے نفس کے غلام ہوتے ہیں، یا شیطان کے غلام ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ everyone is a slave، یا تو آپ رحمان کے غلام بن کے زندگی گزار لو، یا آپ اپنے نفس اور شیطان کے غلام بن کے زندگی گزار لو، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے ابن قیم الجوزی فرماتے ہیں کہ they ran away from the slavery of Allah سبحانہ و تعالی and they got trapped in the slavery of shaitan and their own self۔ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کی غلامی سے بھاگ کے جانے کی کوشش کرے گا وہ اپنے نفس کی غلامی میں اور شیطان کی غلامی میں پھنس کے رہ جائے گا۔ جیسے سے صحابی دربار میں گئے تھے، غالباً رومن امپائر تھی، اس کے جو مالک تھا، جو بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ بلاؤ، تم لوگ کیا چاہتے ہو؟ تم عرب کے غریب غربا ہو، ہم تمہیں مال دیتے ہیں، تمہیں پیسے دیتے ہیں، تمہیں ہر چیز دیتے ہیں، تم یہاں سے چلے جاؤ اور ہمارے ساتھ پنگا مت لو، تو تمہارا کیا میسج ہے مسلمانوں کا؟ تو اس نے کیا کہا؟ سبحان اللہ، انہوں نے کہا کہ لنخرج العباد بالعبادت العباد الى عبادت رب العباد، ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی میں سے نکال کے ایک رب کی غلامی میں لانا چاہتے ہیں، which is true independence۔ کیونکہ جو شخص رب کی غلامی میں نہیں آئے گا نا، وہ جان لیں کہ یا تو وہ شیطان کا غلام بن کے رہ جائے گا یا اپنے نفس کا غلام بن کے رہ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود کہتے ہیں الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ اے آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے کووننٹ یا عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ اللہ تعبدوا الشیطان، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ تو اسے پتہ یہ چلا کہ کچھ لوگ شیطان کی بھی عبادت کرتے ہیں، والعیاذ باللہ۔ جو لوگ اللہ کی عبادت میں سے نکلنا چاہتے ہیں وہ شیطان کے غلام بن جاتے ہیں اور اس کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں۔ تو ڈونٹ تھنک کہ ہم انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے یا ہمارے پہ کسی کی چلے گی نہیں، یا وہ اپنے نفس کو فالو کر لیتے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ کہ شیطان اس کو حکم دیتا ہے، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، وہ حکم دیتا ہے، وہ تمہیں ڈراتا ہے پاورٹی سے اور حکم دیتا ہے فحاشے کا عمل کرنے کے لیے۔ تو سبحان اللہ، یہ دیکھیں، تو انسان اپنے نفس کے
پھر جس طرح اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا. اور جو لوگ یقین جانے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں نا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے لائل بن کے چلتے ہیں، وہ بہترین زندگی گزارتے ہیں. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلا نحینہ حیاتا طیبہ. جو بھی نیک عمل کرے گا، من کے الفاظ ہیں، من کے، سبحان اللہ، بڑا ہے، چھوٹا ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، امیر ہے، غریب ہے، گورا ہے، کالا ہے، عرب ہے، عجم ہے، کوئی بھی ہے، جو اپنے رب کی اطاعت میں چلے گا، نیک اعمال کرے گا، چاہے مرد عورت ہے، وہ مؤمن اور وہ ایمان والا ہے، فلا نحینہ حیاتا طیبہ، ہم ان کو پرومس کرتے ہیں کہ ان کو بہترین زندگی دیں گے، ان کی بہترین، دے لیو اے گڈلی لائف، اور اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک اللہ کی یاد میں ہی دلوں کا سکون ہے. تو یہ لوگ بہترین زندگی گزارتے ہیں اور ان کی زندگی میں سکون اور چین ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اپنے نفس کو خدا بنا لیتے ہیں یا شیطان کو اپنا مالک بنا لیتے ہیں والعیاذ باللہ، وہ لوگ ایسی زندگی گزارتے ہیں کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً أَضَنْكَ، جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے ذکر سے منہ موڑے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً أَضَنْكَ، he will live a tight life. معیشہ سے دو معنی لے سکتے ہیں ہم لوگ، ایک معیشت، ایک اس کا جو رزق ہے، یا العیش، زندگی، لائف، وہ ڈپریسڈ لائف گزارے گا یا اس کی معیشت اس پہ تنگ ہو جائے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو وی ہیو دا چوائس. آپ سبحان اللہ، آئی واز ریڈنگ، جب فرینچ ریولوشن ہوا تھا 1789 میں، فرینچ ریولوشن میں دے ہیڈ ٹو آپشنز، either to choose a religion، جو کہ چاہے جو بھی ریلیجن تھا، کرسچینٹی ان کا تھا، یا ریلیجن، یا پھر بالکل سیکولر اور لبرل ہو کے زندگی گزاریں. اینڈ دے چوز لبرلزم اوور ریلیجن، ٹھیک ہے، چاہے جو بھی ان کا دین تھا. اینڈ ریولوشن کے بعد دے پروگریسڈ ان منی، ان انفراسٹرکچر، ان ایوری تھنگ، ہر چیز ان کے پاس بہترین ہوتی گئی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا، جب انہوں نے ریلیجن کو، اسپریچولیٹی کو اور اپنے دل کی جو نیوٹریشن ہے اس کو ٹھکرایا، ان کا جو سوسائڈ ریٹ تھا وہ بھی بڑھتا چلا گیا. اور آپ ریسرچ کر سکتے ہیں اس میں کہ کتنا بڑھتا چلا گیا. ٹھیک ہے، اب بات یہ کہ عباد الرحمن، سلیوز اور سرونٹس آف رحمان، یہ آپ سے میں پوچھتا ہوں انشاءاللہ کویسچن کہ عبد کیا چیز ہے. آپشن 1 از سلیو، آپشن 2 از سرونٹ. تو انشاءاللہ آپ مجھے کمنٹس میں بتائیں کہ what is the meaning of عبد in اور the translation of عبد in English انشاءاللہ تعالیٰ، تاکہ میں چاہوں دیکھتا ہوں کہ کیا آپ لوگ میرے ساتھ ہیں. یہ میں اپنے آپ سے بات تو نہیں کر رہا انشاءاللہ، ٹھیک ہے. تو if possible please do comment کہ عبد سے مراد the easy translation of عبد is یا servant یا slave. دیکھتے ہیں انشاءاللہ کون آپ میں سے صحیح رپلائی کرتا ہے اس چیز کا. and let me read some comments انشاءاللہ تعالیٰ. Okay, let me answer it to you inshallah ta'ala. The easy thing to understand is the easiest translation of abd is not servant, it is slavery. کیونکہ servant کا جو description ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ آپ کو سرو کرتا ہے. He owes you something and you owe him something. If you pay him, he will be your servant. اور اس کی جاب ڈسکرپشن ہوتی ہے کہ آپ نے 9 to 5 میرے ساتھ کام کرنا ہے اور میں آپ کو یہ کام بتا رہا ہوں، آپ نے یہ کرنا ہے. فار ایگزامپل میں اگر ایک گرافک ڈیزائنر کو ہائر کرتا ہوں اور میں سے کہتا ہوں کہ آپ کی جو ٹائمنگز ہے وہ 9 to 5 ہیں اور آپ نے پوسٹرز اور ویڈیوز اور یہ چیزیں ڈیزائن کرنی ہے اور اس کو آپ نے بنانا ہے، ایڈٹ کرنی ہے. تو اگر میں اس کے پاس آتا ہوں، وہ مجھے سروس پرووائڈ کر رہا ہے. اگر میں اس کے پاس آتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ دیکھنا یار یہ جو تھوڑا سا گند ہے فلور پہ، اس کو پوچھا مار دو، کائنڈلی کھڑکیاں بھی صاف کر دو اور میرے کپڑے بھی دھو دو، وہ کیا کہے گا؟ نہیں، ہمارا ڈیلنگ آپس میں ہوئی ہوئی ہے کہ آپ نے مجھے پیسے دیے اور میری جو جاب ڈسکرپشن ہے وہ ویڈیو ایڈیٹنگ ہے، وہ گرافک ڈیزائننگ ہے، آپ اسے کام نہیں لے سکتے. سو بیسکلی آئی ایم گیونگ ہم منی اینڈ ان ریٹرن وہ مجھے سروس پرووائڈ کر رہا ہے. سلیو کا کیا کام ہے؟ سلیو کی جاب ڈسکرپشن کیا ہے؟ وٹ ایور دا ماسٹر سیز. ہم لوگ مسلمان سرونٹس نہیں ہیں، ہم لوگ سلیوز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے. جو ہمارا رب ہمیں حکم دے گا ہم وہ کریں گے. ہم صرف مسجد میں عبد نہیں ہیں، ہم اللہ کے عبد اور غلام یونیورسٹی میں بھی ہیں.
ہم صرف رمضان میں اللہ کے غلام نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ کے عبد نہیں ہیں, ہم غیر رمضان باقی مہینوں میں بھی 11 مہینوں میں اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں. ہم صرف لیلۃ القدر کی رات میں عبد نہیں ہیں, ہم باقی راتوں میں بھی اللہ تعالیٰ کے عبد ہیں اور غلام ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح سے ہم جب بھی کوئی حج کے 10 ایام میں, یا جب ہم عمرے پہ گئے ہوئے ہیں, یا جب کسی اچھے نیک کام کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں, ہم صرف تب اللہ تعالیٰ کے عبد یا غلام نہیں ہیں, بلکہ وی آر ہز سلیوز 24/7. اور ہمارا کام کیا ہے, وٹ ایور دا ماسٹر سیز, جو کچھ وہ حکم کرے گا ہم انشاءاللہ اس کی بات مانیں گے. اینڈ دیٹس وائی وی ہیو چوائسز. ایک بات یاد رکھیں, اگر ہمیں چوائسز نہ ملی ہوتی تمہارا حساب کبھی نہ ہوتا. یہ انسان اور جنات ہیں, ان کا حساب اس لیے ہونا ہے کیونکہ ہمیں چوائسز ملی ہیں. دیکھیں نا, جانور کل بھی جانور تھے, آج بھی جانور ہیں, ہمیشہ جانور رہیں گے. لیکن انسان بہت ڈفرینٹ ہے. ہم لوگ چیتے سے تیز بھاگ تو نہیں سکتے, ہم لوگ ہاتھی سے زیادہ پاورفل تو نہیں ہیں, ہم لوگ سمندروں میں تیار تو نہیں سکتے, ہم لوگ پرندوں کی طرح اڑ تو نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک انٹلیکٹ دیا ہے, ایک چوائس دی ہے. ہم سب میرینز بنا سکتے ہیں سمندروں میں جانے کے لیے, ہم نے ایئر پلینز بنائے آسمانوں میں اڑنے کے لیے, بیکاز وی ہیو فری ول اینڈ وی ہیو چوائسز, اینڈ آر چوائسز ڈیفائن ہو وی آر, اینڈ آر چوائسز ول ڈیسائڈ ہاؤ فار ول گو ان لائف. سو وی ہیو ٹو میک وائز چوائسز ان آر لائف. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. اور یاد رکھیں, جس شخص کے 2 دن برابر ہو گئے وہ خسارے میں ہے. جس کا آج اس کے کل سے بہتر, اس کے گزرے ہوئے کل سے بہتر نہیں, اور جس کا آنے والا کل اس کے آج سے بہتر نہیں ہے, وہ خسارے میں ہے. سو your 2 days should never be equal, بیکاز اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں انٹلیکٹ دیا اور چوائسز دیا. جو سجدہ کیا فرشتوں نے, وہ صرف آدم کو نہیں کیا, وہ ہم سب انسانوں کو کیا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے آدم کو آنر دیا, ہم نے ان کو تکریم دی, ہم نے عزت بخشی. اور وہ کیا ہے بخشی, ہم نے ان کو فری ویل دی. اور یہ فری ویل ہے جس کی بیسس پہ ہمارا حساب ہوگا. اس لیے تو جانوروں اور پرندوں اور پہاڑوں کا حساب نہیں ہوگا.